بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سب طلبہ کرام کو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے سبق نمبر جو 28 ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مکمل پڑھ لیا ہے، اور توابع میں سے جو پہلا تابع صفت ہے اس کی تعریف، اس کی اقسام اور صفت کے جو احکامات ہیں، اور اسی طرح صفت کے جو اغراض و مقاصد ہیں وہ ہم نے پڑھے، اور اسی کے ساتھ جو اس کی مشق ہے اور سوالات ہیں، تدریب ہے، وہ ہم نے مکمل کی ہے۔ جو دوسرا تابع ہے وہ تاکید ہے، جسے ہم نے انشاءاللہ تعالی آج پڑھنا ہے۔ 2 دن میں یہ سبق پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج میں آدھا کوشش کروں گا پڑھ لوں، اور آدھا جو ہے وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ تاکید سب سے پہلے اس کی تعریف ہے، اور تعریف سے پہلے آپ یوں سمجھ لیں کہ تاکید کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ تاکید کیا چیز ہے۔ تو کسی بھی لفظ کی، کسی بھی اسم کی جب ہم تاکید لے کے آتے ہیں تو تاکید بھی ایک تابع ہے، اور اس کا اعراب وہی ہوگا جو مؤکد کا ہوگا، یعنی جس کی ہم تاکید بیان کرنا چاہ رہے ہیں، جو ہم نے اعراب اس کو دیا ہے وہی ہم تاکید کو بھی اعراب دیں گے۔ یعنی یہ اس کو جب آپ اس کا وجہ اعراب ڈھونڈیں گے تو آپ کو وجہ اعراب سوائے اس بات کے کہ یہ اپنے موقع کے تابع ہے کوئی اور چیز نہیں ملے گی۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس کی تعریف کے حوالے سے کوئی بات سمجھتے ہیں۔ التاکید تابع یذکر لتثبیت معنی المتبوع وتاکیدہ او لافادۃ عمومہ وشمولہ۔ کہتے ہیں التاکید تابع، تاکید وہ تابع ہے جس کو ذکر کیا جاتا ہے متبوع کے معنی کو ثابت کرنے کے لیے اور اس معنی کی تاکید کے لیے۔ یعنی تاکید جو ہے وہ تابع ہے جس کو متبوع کے معنی کی تاکید اور متبوع کے معنی کو ثابت کرنے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، اس کی ہم وضاحت انشاءاللہ بھی سمجھتے ہیں۔ او لافادۃ عمومہ وشمولہ، یا اس متبوع کے معنی کے عموم اور شمول کے فائدے کے لیے جس تابع کو ذکر کیا جاتا ہے اس کو تاکید کہتے ہیں۔ اب آپ اس تعریف کی تھوڑی سی وضاحت دیکھیں، اور اس کا جو ترجمہ کتاب والوں نے کیا ہے اس پہ غور کریں۔ کہتے ہیں تاکید وہ تابع ہے جسے اس لیے ذکر کیا جائے کہ وہ متبوع کے معنی کو ثابت و مؤکد کر دے۔ اچھا، یہ نا ایک جو لفظ ہے نا وہ، اس کے بعد آپ کچی پینسل کے ساتھ نا ایک لفظ کا اضافہ کریں، بریکٹ کے اندر لکھیں، اس سے آپ کو جو ہے نا وہ تعریف کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ یعنی وہ لفظ یوں بنے گا، تاکید وہ تابع ہے جسے اس لیے ذکر کیا جائے کہ وہ، بریکٹ میں لکھیں وہ کے بعد، کہ وہ متبوع کے لیے، متبوع کے معنی کو ثابت و مؤکد کر دے۔ اب اس تعریف کو سمجھنا بڑا آسان ہوگا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ تاکید ایسا تابع ہے کہ جس کو آپ لائیں گے اور جس کے ذریعے سے آپ کو متبوع کے لیے متبوع کا معنی ثابت بھی ہو جائے گا اور مؤکد بھی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کی مثال آپ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، کہ وہ متبوع کے لیے متبوع کے معنی کو ثابت و مؤکد کر دے، یہ اس کی تعریف ہو گئی۔ اب یہیں پہ نا کچی پینسل کے ساتھ ہی کر دے کے بعد ایک لائن لگا کر نا اوپر لے جائیں، اور اوپر اس کی مثال لکھیں۔ اگر جو مثال تاکید کی لکھی ہوئی ہے وہ لکھی تو ہوئی ہے، لیکن وہ جو ہے وہ اگلی جو تاکید کی بات ہے نا، دوسری جو تاکید کی بات ہے اس کے لیے وہ مثال ہے۔ یہ جو پہلی بات ہے تاکید کی تعریف میں، اس کی مثال یہاں ذکر نہیں ہے، آپ لائن لگا کے اوپر لکھ لیں۔ جیسے جاء زید نفسہ، جاء زید نفسہ۔ اچھا، معنی اس کا کیا ہے؟ زید آیا، نفسہ کا معنی ہوگا خود۔ ٹھیک ہے نا؟ زید خود آیا۔
اب نفسہ نے آ کے کیا کیا؟ نفسہ ایک تابع ہے اور اس تابع کا نام ہے تاکید. اس کے آنے سے فائدہ کیا ہوا؟ اس کا جو مطبوع تھا زید، اس کے لیے معنی تھا، اس کے لیے ایک معنی تھا. وہ معنی کیا تھا؟ آنا. نفسہ نے آ کر اس آنے والے معنی کو زید کے لیے ثابت بھی کر دیا اور زید کے لیے مؤکد بھی کر دیا. مطلب کیا ہو گیا کہ زید ہی آیا، زید خود آیا، زید ہی آیا ہے. آنے والا جو معنی ہے وہ زید کے لیے مؤکد بھی ہو گیا اور ثابت بھی ہو گیا. ٹھیک ہے، معنی مؤکد اور ثابت ہو گیا، اور نتیجہ کیا نکلا کہ زید ہی آیا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کی مثال ہوگی. تو تاکید کی تعریف میں پہلی بات کیا ہے؟ وہ تابع جو اپنے مطبوع کے لیے معنی کو، اپنے مطبوع کے لیے مطبوع کے معنی کو ثابت و مؤکد کر دے. ٹھیک ہے نا جی، یا مطبوع کے لیے معنی کو ثابت و مؤکد کر دے. اس طریقے سے یہ تاکید کام کرتی ہے. اور تاکید کی تعریف میں دوسری بات کیا ہے؟ یا اس مطبوع کے افراد کے عموم و شمول کا فائدہ دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک مثال ہے، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سجدہ کیا فرشتوں نے. اب الملائکۃ کے لیے ایک معنی ہے، وہ ہے سجدہ کرنا. کلہم نے آ کر اس معنی کو الملائکہ کے جو افراد تھے، یعنی مطبوع کے جو افراد تھے، مختلف فرشتے سارے اس کے افراد ہیں نا، ان کے عموم و شمول کا فائدہ دے دیا کہ جو الملائکہ کے جتنے بھی افراد ہیں سب کے سب نے سجدہ کیا ہے. پہلے کیا تھا کہ اس کی وہ تاکید بیان کرتا ہے اور معنی کو ثابت کرتا ہے، اور ساتھ میں دوسری بات کیا آ گئی تاکید کی تعریف میں کہ اس کے جو مطبوع کے جتنے افراد ہوتے ہیں نا، ان سب کے لیے معنی کو ثابت کرتا ہے. یعنی ان مطبوع کے افراد کے عموم و شمول کا فائدہ دیتا ہے کہ مطبوع کے سارے افراد جو ہیں بغیر کسی جو ہے وہ استثناء کے سارے افراد اس معنی میں شامل ہیں. تو تعریف جو اس کی کیا ہوئی کہ وہ تابع جس کو مطبوع کے لیے مطبوع کے لیے معنی کو ثابت یا مؤکد کرنے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، یا پھر مطبوع کے جو ہے نا وہ مطبوع کے عموم و شمول کا فائدہ دینے کے لیے جس کو ذکر کیا جاتا ہے. مطبوع کے جو افراد ہیں ان کے عام اور سب کے شامل ہونے کا فائدہ دینے کے لیے جس تابع کو ذکر کیا جاتا ہے اس کو ہم تاکید کہتے ہیں. تو یہ اس تعریف کو آپ مزید غور کر کے اچھی طرح سمجھ لیں. اچھا، اب وہ کہتے ہیں کہ جو تاکید کا مطبوع ہوتا ہے نا، جاء زید نفسہ میں زید اور سجد الملائکۃ کلہم اجمعون میں الملائکہ، کہتے ہیں اس مطبوع کو مؤکد کہتے ہیں. مذکورہ مثالوں میں الملائکہ مؤکد ہے اور کلہم اجمعون یہاں پہ تاکید ہے، اور جو میں نے مثال آپ کو لکھوائی ہے اس میں زید مؤکد ہے اور نفسہ جو ہے اس کی تاکید ہے. یہاں تک بات تاکید کے والے سے کچھ نہ کچھ آپ کے علم میں آ گئی ہے. کہتے ہیں تاکید کے لیے اب آپ نے کسی بھی اسم کی تاکید لانی ہے تو اس کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ مقرر کریں، یعنی جس اسم کی آپ نے تاکید لانی ہے اس کو دوبارہ ذکر کر دیں، یا جس فعل کی آپ نے تاکید لانی ہے اس کو دوبارہ ذکر کر دیں، یا اگر کسی جملے کی آپ نے تاکید لانی ہے تو اس جملے کا تکرار کے ساتھ ذکر کر دیں. اسے کہتے ہیں تاکید لفظی. یہ معروف بات ہے، علم النحو وغیرہ میں بھی آپ نے پڑھی ہے. کہتے ہیں تاکید لفظی وہ تاکید جو مؤکد کلمے کی تکرار سے حاصل ہو، یعنی جس کلمے کی آپ نے، مؤکد کلمے سے مراد جس کلمے کی آپ نے تاکید کرنی ہے جو مطبوع ہے اس کو تکرار سے ذکر کر دیں آپ. ٹھیک ہے جی، تو تاکید کا یہ ایک طریقہ ہے اور اس کو تاکید لفظی کہتے ہیں. یہ کلمہ اسم فعل یا جملہ ہو سکتا ہے، جیسے جاءنی حامدن، حامدن معنی کیا ہوگا؟ حامد ہی آیا. اور جاء حامد، حامد آیا ہی ہے، یعنی حامد نے جا کے علاوہ، آنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کیا. ٹھیک ہے، اس چیز کی تاکید ہو گئی. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ حضر الغائب، حضر الغائب غائب حاضر ہو گیا، غائب حاضر ہو گیا. ٹھیک ہے نا جی، تو غائب کے حاضر ہونے کی یہاں پہ تاکید بیان کی جا رہی ہے اور اس مطبوع کے لیے معنی کو ثابت اور مؤکد کیا جا رہا ہے، تاکید کے ساتھ بیان کیا کہ یقیناً وہ حاضر ہوا ہے. اچھا جی، اس کے بعد اگلی بات آ جاتی ہے تاکید لفظی کے حوالے سے. تاکید لفظی کے حوالے سے تو بات ہماری مکمل ہوگی. تاکید معنوی کے حوالے سے بات آ جاتی ہے کہ اب آپ نے جو ہے وہ تاکید بیان کرنی ہے. تو تاکید معنوی بھی ایک تاکید کی دوسری قسم ہے. وہ کیا ہے کہ وہ تاکید جو اسی لفظ کی تکرار کے بجائے مخصوص الفاظ بڑھانے سے حاصل ہو. ٹھیک ہے نا جی، کچھ مخصوص الفاظ ہیں، ان کو اگر آپ
کسی بھی مؤکد کے آگے بڑھا دیتے ہیں تو ان کے اندر بھی تاکید والا معنی پیدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. تاکید سے مراد آپ یہ کہہ لیں یقیناً والا معنی پیدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو اب کہتے ہیں کہ وہ الفاظ کون سے ہیں؟ کہتے ہیں وہ الفاظ درج ذیل ہیں: نفس، عینو، کلا، کلتا، کلو، اجمع، اکتا، ابتا، ابسا. یہ انہوں نے یہاں پہ 8 الفاظ جو ہیں وہ تقریباً ذکر کیے ہیں. کلا کلتا کو ایک اگر آپ کنسیڈر کرتے ہیں، چونکہ ان کا حکم ایک ہے، مذکر کے لیے کلا ہے اور مؤنث کے لیے کلتا ہے، تو یہ 8 الفاظ جو ہے وہ انہوں نے یہاں پہ ذکر کیے ہیں. اور سب سے پہلے وہ نفس و عینو کی بات کرتے ہیں. نفس و عینو کے حوالے سے آپ یہ سمجھ لیں کہ نفس و عینو جو لفظی طور پہ معنی دیتے ہیں نا، وہ معنی جو مجھے سمجھ آئی ہے نا، یہ خود والا معنی دیتے ہیں. یعنی اگر آپ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے اگر آپ اس کو لکھنا چاہتے ہیں نا، تو یہ خود والا معنی دیتے ہیں. جیسے جاء المعلم نفسہ، میرے پاس معلم آیا، نفسہ. ٹھیک ہے نا جی. تو یہاں پہ خود والا معنی یہ نفسو اور عینو دیتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نفس و عینو کو آپ نے کسی بھی موقع کی تاکید لانے کے لیے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے. تو اس کی وہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں 2 اصول ذہن میں رکھو. نفس و عینو کے ساتھ جب بھی آپ نے کسی موقع کی تاکید بیان کرنی ہے تو 2 اصولوں سے انحراف نہیں ہونا چاہیے. اصول نمبر 1، یہ جو الفاظ ہیں دونوں، یہ کسی ضمیر کی طرف مضاف ہو کے استعمال ہوں گے. ٹھیک ہے. اور وہ جو ضمیر ہوگی، دوسری بات، وہ ضمیر لوٹے گی، مرجع اس کا مؤکد ہوگا. پہلی بات کیا ہے کہ ضمیر کی طرف آپ نے ان دونوں الفاظ کو اضافت دے کر استعمال کرنا ہے. اور دوسری بات کیا ہے کہ وہ جو ضمیر جس کی طرف آپ ان کو مضاف کریں گے، وہ ضمیر ان ضمیروں کا جو مرجع ہوگا وہ مؤکد ہوگا. تو ظاہر ہے کہ جب آپ نے ان ضمیروں کا مرجع مؤکد کو بنانا ہے تو وہ ضمیریں بھی مؤکد کے مطابق آئیں گی. ٹھیک ہے. تو آپ جنس میں یعنی مذکر مؤنث ہونے میں بھی جو مؤکد کا حکم ہے، اگر مذکر ہے وہ تو ضمیر بھی مذکر آئے گی، اگر وہ مؤنث ہے تو ضمیر بھی مؤنث آئے گی. اور اسی طرح واحد تثنیہ جمع میں بھی آپ مؤکد کا اعتبار کریں گے. تو 2 باتیں، 2 اصول آپ ذہن میں رکھو. انہوں نے ایک لائن میں دونوں اصول بیان کیے ہیں، میں نے دونوں کو الگ الگ کر دیا ذرا بات تاکہ واضح ہو جائے. پہلا اصول کیا ہے کہ آپ نے ان کو ضمیر کی طرف مضاف کرنا ہے. دوسری بات کیا ہے کہ جس ضمیر کی طرف آپ مضاف کریں گے اس ضمیر کا مرجع جو ہوگا وہ مؤکد ہوگا. تو ظاہر ہے جب مرجع مؤکد ہوگا تو ضمیریں بھی مؤکد کے مطابق آئیں گی، جنس میں بھی اور عدد میں بھی. اب یہ بات کتاب پہ دیکھ لیں، یہ دونوں ایسی ضمیر کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں جو جنس اور عدد میں مؤکد کے مطابق ہوتی ہیں. اب وہ مثال دیتے ہیں: جاء المعلم نفسہ، جاء المعلم عینہ. ٹھیک ہے. معلم میرے پاس خود آیا. ٹھیک ہے نا جی. اور دونوں کا معنی ایک ہی ہوگا، اور یہاں پہ ضمیر کی طرف مضاف بھی ہے اور ضمیر جو ہے وہ معلم کے واحد بھی ہے اور واحد کے ساتھ ساتھ مذکر بھی ہے. جاءتنی المعلمۃ نفسها جاءتنی المعلمۃ عینھا. تثنیہ اور جمع کی تاکید کے لیے ان کی جمع انفس اور اعین. اچھا، اب اگلی بات یہاں پہ یہ سمجھ لیں، تیسری بات نفس و عین کے حوالے سے. پہلی بات کیا تھی کہ یہ مضاف ہو کے استعمال ہوں گے ضمیر کی طرف. دوسری بات کیا تھی کہ وہ ضمیر جو ہے اس کا مرجع مؤکد ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ جو نفس عین خود جو لفظ ہیں، نفس عین خود جو لفظ ہیں، جب ظاہر واحد کے لیے استعمال ہوں گے تو یہ نفس استعمال ہوں گے. جب یہ جمع کے لیے استعمال ہوں گے، پیچھے ایسا لفظ آ گیا جو جمع کا معنی دے رہا ہے اور جمع ہے عدد کے اعتبار سے، تو آپ نے نفس عین کے جو الفاظ ہیں خود ان کا بھی جمع والا صیغہ استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو نفس کی جو جمع آتی ہے وہ انفس آتی ہے، اور عین کی جو جمع جو آتی ہے وہ اعین آتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ بھی دونوں الفاظ جو ہیں یہ بھی جمع کے صیغے استعمال ہوں گے. اچھا، رہا تثنیہ کا مسئلہ. تثنیہ کے اندر اگر آپ نے تثنیہ کی تاکید بیان کرنی ہے، موقع تثنیہ ہے، تو ظاہر ہے کہ ان نفس عین کے ساتھ آنے والی ضمیر تو تثنیہ ہوگی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نفس عین خود کیا ہوں گے؟ تو کہتے ہیں کہ جب موقع تثنیہ ہوتا ہے تو نفس اور عین کو تثنیہ لانا بھی جائز ہے، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ نفس عین کو بھی جمع استعمال کریں. ٹھیک ہے، تثنیہ ہونے کی حالت میں بھی. ٹھیک ہے نا جی. یہ پڑھ لیں ذرا کتاب پہ. تثنیہ اور جمع کی تاکید کے لیے ان کی جمع انفس اور اعین آتی ہے. اگلے صفحے پہ
نوٹ لکھا ہوا ہے نفسو اور عینو جب تثنیہ کی تاکید کے لیے استعمال ہوں تو انہیں جمع بنا کر استعمال کرنا زیادہ فصیح، جبکہ تثنیہ رکھنا بھی جائز ہے۔ وہ جو میں نے تیسری بات آپ کے سامنے رکھی ہے، تیسرا حکم کہ نفسو اور عینو جب ان کا جو موقد ہے وہ تثنیہ ہوگا نا، تو یہ دونوں الفاظ تثنیہ بھی استعمال ہو سکتی ہیں، یعنی تثنیہ نفسو کی نفسا آئے گی اور عینو کی عینا آئے گی، ٹھیک ہے جی، اور لیکن ان کو جمع جو ہے وہ بنا کر استعمال کرنا زیادہ اچھا اور زیادہ فصیح۔ آپ وہ مثالیں دیتے ہیں سب کی، جا انل معلمان انفسہما، ٹھیک ہے، اور جاءت المعلمتان جو ہے نا وہ آگے جو مثال لکھی ہے انفسہما ہو جائے گا۔ جمع کی مثال دیکھ لیں، جاءن المعلمون انفسہم، ٹھیک ہے نا، یا اعینہم، اور آگے جمع کی مثال جاءت المعلمات انفسہن او اعینہن، اور اگلی لائن پہ جو مثال انہوں نے دی ہوئی ہے نفساہما والی وہ بھی دیکھ لیں، جاءن المعلمان نفساہما جاءن المعلمان عیناہما، ایسے جاءتن المعلمتان نفساہما جاءتن المعلمتان عیناہما۔ تو اس طریقے سے انہوں نے نفسو اور عینو کے حوالے سے آپ کے سامنے بات واضح کر دی ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے استعمال ہونا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نفسو اور عینو یہ دو الفاظ، یہ میں الگ سے ایک بات کرنے لگا ہوں، چاہے اس کو اپنے پاس آپ نوٹ کر لیں، اور یہ نوٹ کرنے والی بات ہی ہے۔ تاکید کی تعریف میں جو پہلی بات ذکر کی گئی تھی نا کہ مطبوع کے لیے مطبوع کے معنی کو ثابت اور مؤکد کر دے، تو مطبوع کے لیے مطبوع کے معنی کو ثابت اور مؤکد کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا، ان میں سب سے پہلے نفسو اور عینو خود ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کے معنی کو ثابت اور مؤکد کر دیتے ہیں۔ تو سمجھ آ گئی جی، اس کے معنی کو ثابت اور مؤکد کر دیتے ہیں۔ جو اگلے ہم الفاظ پڑھیں گے ان میں وہ جس مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ دوسری جو بات ہے، یا اس مطبوع کے افراد کے عموم و شمول کا فائدہ دیں، وہ جو تاکید کی تعریف میں دوسری جو شق تھی وہ اس مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ جو دو الفاظ ہیں یہ پہلے مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔